بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ لیکن ساحر کے اچانک جھٹکا دینے کی وجہ سے گولی اس کے سینے کے بجائے اس کے کندھے پر لگی، اور اگلے ہی لمحے ساحر نے اپنا ریوالور سے سامنے کھڑے شوٹر پر حملہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتا، پیچھے سے دو لوگ اور سامنے آئے، لیکن وہ شوٹر نہیں تھے بلکہ پٹھان لگ رہے تھے۔ چلانے کی آواز آئی۔ دارم کو لگا یہ اس پر حملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، گولی مار دو، اس کو زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کا رخ اس کے جانب نہیں بلکہ ساحر کی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتا، ان لوگوں نے ساحر پر گولیاں چلا دی تھیں۔ وہ ساحر کو بچانے کی کوشش میں ان لوگوں پر گولیاں چلا چکا تھا، لیکن ان کی پستول سے نکلنے والی گولی ساحر کا سینہ چیر چکی تھی۔ آگ کی طرح دہکتے شعلے نے جیسے جہاں اس کا سینہ چیرا تھا، وہیں درد کی لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ اس کے پورے بدن کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، سنان نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ دارم ان لوگوں کو چھوڑ کر ساحر کی جانب متوجہ ہوا تو وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہاں سے غائب ہوئے تھے، جیسے ان کا یہاں آنے کا مقصد ہی ساحر پر گولیاں چلا کر اسے قتل کرنا تھا، جبکہ وہ شوٹر جو دیکھنے میں کوئی انگریز لگتا تھا، وہ بھی اپنا مقصد پورا کیے بنا وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ساحر سائیں، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ساحر، آنکھیں بند مت کرنا، تم لوگ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، جا کر گاڑی نکالو۔ ساحر سائیں کو گولی لگی ہے۔ اپنے کندھے پر لگے زخم کو نظر انداز کرتا وہ چلاتے ہوئے بولا۔ کچھ گارڈز ان لوگوں کے پیچھے بھاگ چکے تھے، جبکہ باقیوں کو ساحر سائیں کی زندگی کی فکر لگ گئی تھی، جبکہ سنان سائیں اور عارض سائیں سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دارم تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ گارڈز کو یوں ہی کھڑے دیکھ کر وہ خود ہی اسے اپنے کندھے پر اٹھاتا تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے کی جانب بھاگا تھا۔ وہ بے ہوش تھا یا ہوش میں، کوئی نہیں جانتا تھا، بس پتہ تھا تو اتنا کہ اسے گولی لگی ہے۔ اور پھر جیسے حویلی سے کئی گاڑیاں اسپتال کی جانب نکلی، پورا گاؤں روشنی میں نہا گیا۔ کسی کو پتہ تھا تو صرف اتنا کہ گاؤں کے سردار کے بھائی پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حملہ ور کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی، سوائے شوٹر کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ باقی لوگ کون تھے۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے ہوئے وہ کندھے پر کپڑا رکھے ہوئے تھے، جو کہ ہاتھوں میں ریوالور تھام رکھی تھی، جن سے اس نے ساحر پر حملہ کیا تھا۔ دارم سائی بھی ان کے بے حد قریب کھڑا تھا، لیکن ان کا شکار دارم تھا ہی نہیں، وہ لوگ ساحر کو ہی مارنے آئے تھے، اور انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا تھا۔ وہ اس کو گریبان کو پکڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں بولا تھا۔ اس کے عجیب جنونی انداز پر ڈاکٹر گھبرا گیا تھا۔ ساحر سائیں کا علاج چل رہا ہے، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کو گولی لگی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے، زہر سارے جسم میں پھیل رہا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے اسپتال کو صرف اور صرف ساحر سائیں کے علاج پر لگا دے۔ اپنے سامنے کھڑا یہ ڈاکٹر بھی اسے اس وقت زہر لگ رہا تھا، جو اس کے بھائی کو بچانے کے بجائے اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میرے ساحر سائیں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ مجھے میری جان سے پیارا ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں سب سے پہلے گولی تمہارے سینے میں اتاروں گا، آئی میری بات تمہاری سمجھ میں؟ وہ اس کے گریبان کو جکڑے بے حد غصے سے بولا تو ڈاکٹر نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑا اس کے گاؤں کا سردار پاگل ہو چکا ہے۔ میرا بھائی تکلیف میں ہے ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے گریبان کو چھوڑتے ہوئے وہ جنونی لہجے میں بول رہا تھا۔ وہاں کھڑا ہر انسان سمجھ چکا تھا کہ ساحر سائیں دارم سائیں کے لیے کس حد تک اہم ہے۔ وہ خود گھائل تھا، اس کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی، اسے چکر تک آ رہے تھے، لیکن اسے پتہ تھا تو صرف اتنا کہ ساحر سائیں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ ان کی بات کو نہ سمجھا تو ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتا خود ہی ان کے سامنے سے
ان کے سامنے ہارتے ہوئے ساحر کے آپریشن تھیٹر کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ وہ وہیں پر بیٹھتا ڈاکٹر کی طرف سے کسی اچھی خبر کا انتظار کرنے لگا تھا۔ سنان سائیں اس کے ساتھ ہی بیٹھا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈاکٹر کی باتیں دہرانے لگا تھا۔ کس کا حوصلہ تھا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر کوئی ساحر سائیں اور دارم سائیں پر جان لیوا حملہ کرے۔ دارم کے بہت دشمن تھے، سب کو اندازہ تھا کہ ان کے دشمنوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا دشمن جو اس کے بھائی کو مار کر اسے کمزور کرنا چاہے۔ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ جو کوئی بھی تھا اس کا مقصد دارم سائیں کو نہیں بلکہ ساحر سائیں کو جان سے مار دینا تھا، لیکن ساحر سائیں کا تو ایسا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ نہ تو کسی سے زیادہ گھلتا ملتا تھا اور نہ ہی زیادہ کسی سے بات کرنا پسند کرتا تھا۔ اس کی لائن الگ تھی، اس کی سوچ الگ تھی۔ اس کے بارے میں تو گھر کے لوگ بھی زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے، تو پھر ایسا کون ہو سکتا تھا جو اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے؟ اس کا کوئی لڑائی جھگڑا تک نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ سب کا اندازہ یہی تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اصل میں دارم کا دشمن تھا، ساحر سائیں کا نہیں، لیکن اس کا مقصد ساحر سائیں کو مارنا تھا۔ لیکن کون ہو سکتا ہے؟ کس کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے؟ کون دارم شاہ سے دشمنی میں اس حد تک جا سکتا ہے؟ یہ جاننا مشکل کام تھا، لیکن پولیس اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ حویلی کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کیمرہ نہیں لگا تھا، لیکن حویلی کے دروازے پر لگے کیمرے سے وہ صرف اتنا ہی پتہ کر سکے تھے کہ 5 پٹھان اور ایک انگریز تھا۔ جو لوگ کپڑوں میں تھے انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ انگریز کے بارے میں تو جو انفارمیشن ملی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو کچھ دن پہلے ہی لندن کی جیل سے آزاد ہوا تھا۔ میرا بچہ، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ ساحر کو اللہ اسے زندگی دے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ہمارے معصوم بچے کو زرین بیگم زاوش کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی کہ اسے اپنے دارم ادا اور ساحر سائیں کے پاس جانا ہے۔ کہنے کو ساحر سائیں کے پاس ماں نہ تھی، لیکن آج یہاں بیٹھی 3 عورتیں جو صرف اس کے لیے آنسو بہا رہی تھیں، اس کی ماں سے کم بھی نہیں تھیں۔ اصغر، ہارون اور سرمد شاہ پریشان تھے، جبکہ حیدر شاہ ان لوگوں کے ساتھ ہی جا چکے تھے۔ دارم کی اپنی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی اور ایسے میں کسی بڑے کا ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا، جبکہ اس بات کو لے کر انہیں سکون آیا تھا کہ دارم سائیں کو گولی بازو میں لگی تھی اور ان کی کنڈیشن اتنی خراب نہیں ہے جتنی کہ ساحر سائیں کی۔ آپریشن اب تک جاری تھا، ابھی تک ڈاکٹر کی طرف سے کوئی بھی معقول خبر نہ ملی تھی۔ بڑی بی بی ماں تھیں جو دارم کے اس وار پر بھی اپنے آنسو روک نہیں سکی تھیں۔ اس وقت وہ ساحر سائیں کے لیے دعا گو تھیں، کیونکہ ساحر بھی انہیں دارم کی طرح عزیز تھا۔ نور اس وقت اصغر شاہ کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی اور وہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ نور میرا بچہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ دعا کرو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ نہ جانے کس نے حویلی پر حملہ کیا ہے اور کیوں؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ہمارے گھر کے بچوں پہ کوئی اس طرح سے بدلہ لینے آ پہنچا؟ اللہ پاک میرے بچوں کو زندگی دے۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ فون کریں عارش اور سنان سائیں کو، کچھ پتہ تو چلے۔ بڑی بیگم اصغر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، جو مسلسل فون ہاتھ میں پکڑے ٹہل رہے تھے۔ بچوں کی حالت نے انہیں بھی حوصلہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی ان کی بیٹی کا سہاگن ہوئے کتنے گھنٹے گزرے تھے کہ ان کا سہاگ زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ ہاں میں فون کر رہا ہوں، تم بچیوں کو سنبھالو، وہ نور کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولتے۔ زرنیش کو اشارہ کرنے لگے کہ وہ نور کے پاس آئے، کیونکہ نور کی حالت بھی کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ یوں اچانک اتنے بڑے جھٹکے نے سب پر ہی اثر کیا تھا۔ سرمد شاہ کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے یا سچ میں آنسو بہا رہی ہے، لیکن ان کے پاس فی الحال یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کیوں نہ وہ بھی شہر چلے جائیں، لیکن ان سب کو یہاں اس حالت میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا، جبکہ سنان کو ان کی بھی صحت کی پرواہ تھی۔ اس نے کہا تھا وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ گھر کا ماحول کافی زیادہ افسردہ تھا۔ سب مہمانوں کو ان کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا تھا، کیونکہ جس طرح حویلی پر حملہ ہوا تھا ایسے میں مہمانوں کو روکنا ٹھیک نہیں تھا۔ کہنے کو تو کل ولیمہ تھا، لیکن اب وہ ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔
وہ سب لوگ صرف دعا ہی کر سکتے تھے ساحر کے لیے، کیونکہ جس حالت میں وہ تھا ڈاکٹر انہیں اچھی امید نہیں دلا پا رہے تھے۔ آپریشن مکمل ہو چکا تھا، گولیاں نکال دی گئی تھیں، لیکن ساحر سائیں کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے میں اسے ہوش نہیں آیا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات نے دارم سائیں کو مزید بے چین کر دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، جبکہ زہر پورے جسم میں پھیل جانے کی وجہ سے دارم کی آنکھیں اب بند ہونے لگی تھیں۔ وہ گرنے لگا تھا۔ سنان نے اسے تھام لیا۔ مسلسل 8 گھنٹوں سے وہ ایک ہی جگہ بیٹھا ایک ہی نقطے کو سوچ رہا تھا، اور اب جیسے اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو ڈاکٹر نے بھاگتے ہوئے سب سے پہلے اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کیا تھا۔ سنان سائی نے کسی بھی طرح کا کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اس کے غصے اور جنون کے سامنے ڈاکٹر بے بس تھے، لیکن اس کے بے جان ہونے کی دیر تھی کہ اسپتال کی ایک بڑی ٹیم صرف دارم شاہ کے علاج کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ اسپتال اس نے بنوایا تھا۔ اس گاؤں کا سردار بننے کے 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے اس گاؤں کے لیے اپنے دن رات کی محنت لگا دی تھی۔ اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اس نے صرف اس گاؤں کی بہتری میں لگا دیا تھا۔ گاؤں کا یہ اسپتال شہر اور گاؤں کے راستے کے بیچوں بیچ تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے شہر سے بھی لوگ علاج کے لیے آتے تھے اور گاؤں کے سب لوگ بھی اسی طرف جاتے تھے۔ اب یہ اسپتال شہر کی حدود میں شامل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ سب لوگ نہ صرف دارم سائیں کو اپنا سردار کہتے تھے بلکہ دل سے مانتے تھے۔ بے شک وہ اسپتال گاؤں کی حدود سے باہر نکل چکا تھا، لیکن پھر بھی اب تک وہ گاؤں کی ملکیت تھا۔ انہی کے گاؤں کے بہت سارے ڈاکٹرز جو اب اس اسپتال میں بڑی پوسٹ پر اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، اس وقت دارم سائیں کے آپریشن میں شامل تھے۔ سب لوگ صرف دعاؤں میں لگ گئے تھے۔ ساحر سائیں کو ہوش آ جائے، سب کے لبوں پر بس یہی ایک دعا تھی۔ زاوش نے رو رو کر اپنا حال برا کر رکھا تھا۔ سب لوگ اسے آرام کی گولی دے کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ اس ماحول میں آرام جیسے اس نے خود پر حرام کر رکھا تھا۔ وہ جائے نماز بچھائے اس پر بیٹھی خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کے بھائی اور شوہر کو کچھ بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں معصوموں کی دعائیں لگتی ہیں، وہ بھی تو معصوم تھی، صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اپنے بھائی کا مان تھا، اسے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا تھا۔ اللہ بھی تو ایسے ہی لوگوں کی سنتا ہے، اور اسے یقین تھا اللہ اس کی ضرور سنے گا، اسی لیے تو وہ مسلسل صرف دعائیں مانگنے میں لگی ہوئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، جب اسے رخصت کیا گیا تھا تب وہ رو رہی تھی، لیکن وہ آنسو غم کے نہیں تھے، تکلیف کے نہیں تھے، لیکن جو آنسو وہ اس وقت بہا رہی تھی وہ تکلیف کے تھے، شدید غم کے تھے۔ اسے یقین تھا اس کا اللہ اس کی سنے گا، اسی لیے تو وہ صرف اسی سے مانگ رہی تھی جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں ڈھونڈنے کی، اگر ملا تو بتا دوں گی، تم فون رکھو، میں یہاں پر تم سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اس کمرے میں آئی تھی اور اب پاگلوں کی طرح اس کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ الماری، سائڈ دراز، یہاں تک کہ اس کی تجوری تک اس نے بڑی آسانی سے کھول لی تھی۔ یہ سب اس کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ ان کاموں میں ماہر تھی۔ اور دیکھو لڑکی، جو کہہ رہا ہے وہ کرو۔ کو کسی بھی حالت میں وہ لاکٹ چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ لاکٹ اس گھر سے نکلے تم اس کو ڈھونڈو اور ہمارے حوالے کرو، ورنہ تمہارا جان لینے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ فون کی دوسری جانب سے اسے دھمکی سنائی دی تھی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ مجھے دھمکیاں دینا بند کرو، مت بھولو تمہاری وجہ سے میں یہاں پر ہوں۔ جتنا مشکل وقت میں نے گزارا ہے اس کا 1% بھی تم نے نہیں گزارا، اسی لیے بہتر ہے کہ اپنا منہ بند کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ دماغ چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بتاؤ تم نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا؟ اس میں ہمارا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا نا؟ اسے کچھ گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ مسکرائی۔ نا خان، میں نے ویڈیو دیکھی، تمہارا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے، اور صبح دارم سائیں تمہارا اسکیچ بنا کر پورے گلی محلوں میں لگانے والا ہے۔ پلوشا،
ہم مذاق کے موڈ میں نہیں ہیں، ہم پہلے ہی اتنا پریشان ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم نے گولی ساحر شاہ کے سینے کے بیچوں بیچ ماری، زندہ نہیں بچے گا وہ، اور اگر زندہ بچ گیا تو اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس حویلی سے تمہارا اس حویلی میں جانے کا مقصد پورا ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے خان، لیکن یہاں پر تو صرف آدھے سے ادھورے ثبوت ملیں گے، کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے ساحر شاہ دوسری فائل آگے تک پہنچ جا چکا ہے۔ مردان خان کی آزادی ممکن تو تب بھی نہیں ہوگی، وہ کچھ پریشان سی لہجے میں بولی۔ تم بس وہ ثبوت نکالو پلوشا، باقی مردان خان کو ہم کیسے چھڑائیں گے یہ ہم بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ اب ہمارے ہاتھ اس ساحر شاہ کی کمزوری لگ گیا ہے۔ وہ کچھ عجیب سے لہجے میں یقین سے بولا تو پلوشا کو حیرت ہوئی، لیکن مزید اس سے بحث کر کے وہ اپنا ٹائم برباد نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے فون بند کرتے ہوئے اپنا کام کرنے میں لگ گئی۔ جب اسے باہر سے کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دی، تم رات کے اس وقت ساحر سائیں کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے ہی اپنا دوپٹہ چہرے سے ٹھیک کرتی باہر نکلی، سامنے ہی سرمد شاہ کو کھڑے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ان کے قریب آ گئی۔ دارم سائیں کو ہوش آیا تو جیسے ہی ایک بار پھر سے ساحر سائیں کا خون ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، اس کا غصہ ایک بار پھر سے ظاہر ہونے لگا تھا۔ سائیں صبر کریں، ابھی تک ساحر سائیں کو ہوش نہیں آیا، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر 48 گھنٹے تک ہوش نہ آیا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے، ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، حوصلہ رکھیں، سب کچھ بہتر ہوگا۔ اگر ساحر سائیں کے نصیب میں سانسیں ہوئیں تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ ابھی تک انجیکشن کے زیر اثر تھا، ورنہ اس پولیس والے کے بات پر اس کا منہ توڑنے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ تم میرے سامنے زیادہ ہوشیاری مت کرو انسپکٹر، ورنہ تمہاری وردی کا بھی خیال نہیں کروں گا۔ وہ اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے بے تحاشا غصے سے بولا تو انسپکٹر نظریں جھکاتا باہر نکل گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اسے نا امید کرنے والا یہ کون تھا جو اس کے سامنے اس کے بھائی کی نصیب کی سانسیں گن رہا تھا؟ وہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتا اٹھنے لگا تو سنان سائی نے بھاگ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی سرخ آنکھوں کے اندر دیکھتا وہ خود بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم یہاں ساحر سائیں کے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی اور کس کی اجازت سے تم یہاں آئی ہو؟ اور آدھی رات کو ساحر سائیں کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں آنے کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ پلوشا خان، وہ اس کے سامنے کھڑے اس کے آدھے چھپے چہرے پر نظر گاڑے اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سائیں کمرے کی لائٹ کھلی ہوئی تھی، میں نے سوچا سائیں تو گھر پر ہیں نہیں تو میں لائٹ بند کر دیتی ہوں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے سرمد شاہ سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ اسے اس حویلی میں کام کرتے تقریباً 2-2.5 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کافی عجیب سی ہے، کبھی چیزوں کی تانک جھانک کرتی ہے تو کبھی جہاں گھر کے پرسنل مسئلے حل ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کان لگا کر سنتی ہے۔ انہیں یہ سب حرکتیں بہت بری لگتی تھیں، ان کا دل تو چاہتا تھا وہ اسے نوکری سے ہی خارج کر دے، لیکن پھر اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا کہ وہ بہت غریب خاندان سے ہے، بہت غریب ہے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، اگر وہ کام نہیں کرے گی تو کیا کھائے گی؟ یہ لڑکی تو زیادہ تر پشتو میں ہی بات کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اکثر وہ بھی ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اسے نوکری تو دے دی تھی، لیکن وہ اس کے کام سے زیادہ خوش بھی نہیں تھے۔ کر دی لائٹ آف، اب نکلو، اور جب تک کمرے میں کوئی نہ ہو تب تک اس طرح سے مت آیا کرو، اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ ویسے بھی ساحر سائیں کا کمرہ بند تھا تو تمہیں کھول کر اندر جانے کی ضرورت نہیں، اب یہ کمرہ ایک شادی شدہ کپل کا ہے۔ زاوش کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس طرح منہ اٹھا کر کمرے کے اندر چلی جائے، تو آئندہ احتیاط کرنا، وہ سختی سے کہتے۔
آگے بڑھ گئے، جبکہ پیچھے کھڑی لڑکی منہ بناتی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی تھی۔ ان 2 مہینوں میں اس نے ایک بات کا اندازہ لگا لیا تھا، اس حویلی میں اسے زیادہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کلیئر اردو آنے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی بولتی نہیں تھی تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو جائے۔ لیکن آج کل یہاں اسے سنان سائی کی دوسری بیوی کافی عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ اس پر کافی نظر رکھتی تھی۔ وہ جس طرف جاتی تھی اس کی نگاہیں اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتی، لیکن اسے کون سا کوئی ڈر تھا۔ وہ اپنا کام بہت محتاط ہو کر کرتی تھی، اپنی طرف سے وہ کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی تھی کہ اس کے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا۔ اس وقت بھی وہ نیچے آئی تو مسکان اسے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ مسکان نے ایک نظر گہرے انداز میں اسے دیکھا تو وہ نظر جھکاتی اس کے قریب سے گزرتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی تھی، لیکن اپنے پیچھے اسے اب تک اس کی گہری نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس لڑکی کے ساتھ، ہر وقت مجھے گھورتی رہتی ہے، کہیں اسے مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا؟ وہ خود سے سوال کرتی، ایک نظر پیچھے کی جانب مسکان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ یہ سرمد شاہ کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے جاسوسی کے، لیکن یہ میڈم اس وقت یہاں نیچے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ سرمد کو کوستے ہوئے مسکان کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ لڑکی اسے پہلے دن سے ہی مشکوک لگ رہی تھی، لیکن کل تو کام ہو ہی جانا تھا کیونکہ کل یہ سب لوگ ساحر سے ملنے اسپتال جانے والے تھے۔ اس دوران گھر پر کسی کا بھی ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ہی اپنا کام انجام دے گی۔ ان لوگوں کی موجودگی میں تو وہ ساحر شاہ کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، اور اگر ساحر شاہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے تو پھر تو اس کے ساحر کے کمرے میں جانا ہی ناممکن ہو جاتا۔ ایک تو ساحر کا کمرہ ہر وقت لاک رہتا تھا، اور اگر وہ کہیں پر جاتا بھی تو وہ اس کے جانے کے بعد اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ رات دیر تک اس کی واپسی ہوتی تھی۔ مردان خان کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی وہ مردان خان کو جانتا تھا، لیکن نہ جانے کیسے مردان خان کا وہ لاکٹ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، جسے شاید بھلا بھی چکا تھا، لیکن وہ لاکٹ مردان خان کے لیے بے حد اہم تھا۔ اس کے علاوہ ساحر شاہ کے پاس کچھ ضروری کاغذات بھی تھے جو اصل میں مردان خان کے خلاف کچھ ثبوت تھے۔ وہ ثبوت وہ پوری ایمانداری سے پولیس اسٹیشن پہنچا چکا تھا، جس کے بعد سے ہی مردان جیل میں تھا، لیکن اس کی بے گناہی کا ثبوت اب تک اس کے پاس تھا۔ ان دنوں مردان خان جیل میں تھا اور اس لاکٹ میں کچھ ایسا ضرور تھا جو مردان خان کو جیل سے آزاد کروا سکتا تھا، اور ساحر کو یہ بات پتہ بھی تھی۔ کچھ دن پہلے ساحر سائیں کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جن کی ڈیمانڈ وہ لاکٹ تھا، جسے ساحر شاہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ مردان خان کے گناہ بہت زیادہ تھے اور وہ اس جیسے حیوان کو جیل سے آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کی جگہ جیل کی 4 دیواری کے پیچھے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسے دھمکیاں آنے لگیں۔ آئے دن وہ ساحر کو کچھ نہ کچھ کہتے تھے، لیکن وہ ان کی دھمکیوں کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور اب انہوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا مردان خان کا تعلق کہاں سے تھا، وہ کون تھا، یہ ساری باتیں پوشیدہ تھیں، اور ابھی تک یہ بات بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پلوشہ خان اصل میں ان کی نہیں بلکہ مردان خان کی غلام ہے، کیونکہ ساحر کی طرف سے انکار کا مطلب تھا کہ وہ لاکٹ واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے اب وہ لوگ خود ہی اس لاکٹ کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ انہیں شک تھا کہ وہ لاکٹ اب تک ساحر شاہ کے پاس ہے، جبکہ وہ ہے کہاں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور ملازمہ بھی ساحر شاہ کے کمرے میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، جسے اس وقت نوکری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن جس چوری کے لیے وہ اس حویلی میں آئی تھی وہ چیز اس کے ہاتھ نہ لگ سکی، اور اب ان لوگوں نے پلوشہ خان کو بھیجا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آس پاس گھر کے تمام افراد کو پایا۔ چاروں طرف نظر گھماتے اس کی نظر ایک جگہ آ کر رک گئی تو اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سج گئی تھی، لیکن پھر اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے لب بھیج گئے۔ اس کے سامنے وہ اجڑی ہوئی حالت میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر افسوس ہوا تھا۔ ابھی 5 دن پہلے وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی اور آج
اجڑی ہوئی حالت میں اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساحر شاہ کا دل چاہا کہ اسے خود میں چھپا لے، لیکن وہ اتنی بے صبری نہیں دکھا سکتا تھا۔ سب لوگ اس سے مل رہے تھے۔ 48 گھنٹوں کا وہ سفر ان سب کے لیے مشکل تھا، جو 48 سے 72 گھنٹے تک چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی، لیکن سانس دینے والے ڈاکٹر نہیں، خدا تھا جس نے ان کے نصیب میں بہت ساری سانسیں لکھ دی تھیں۔ گھر کے سب لوگ وہیں پر تھے۔ دارم اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، فی الحال خیر خیریت کی دریافت کر رہا تھا۔ سب لوگ آئے تھے سوائے نور کے، وہ آئی ہی نہیں تھی حویلی سے۔ یہاں دارم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ یہی کہا تھا بہتر ہے کہ وہ گھر پر ہی رہے، یہاں آ کر اپنی مزید حالت خراب نہ کرے۔ چلو بس اب سب لوگ باہر جاؤ، بہت ہو گیا رونا دھونا، اب ساحر سائی کو آرام کرنا ہے، اور دارم سائی تم بھی آرام کرو، تمہاری بھی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے۔ اصغر صاحب نے دارم کو کہتے ہوئے رکنے کو کہا۔ اس بار اس نے بنا کچھ بھی کہے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو وہ کسی کی بھی بات نہیں مان رہا تھا۔ پچھلے 4 دن اس کے لیے کتنے برے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ ساحر شاہ صرف اس کا دوست، اس کا بھائی یا کزن نہیں تھا، بلکہ اس کی جان تھا، اس کا سب سے مضبوط سہارا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے کتنا خاص تھا، یہاں اسے ان 4 دنوں میں پتہ چلا تھا۔ پچھلے ان کچھ دنوں میں اگر وہ یہ کہے کہ ساحر نے اس کی جان نکال دی تھی تو یہ سچ ہی تو تھا۔ ساحر، وہ لوگ کون تھے اور تمہاری ان پٹھانوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتے تھے؟ کسی ایک کی بھی شکل نہیں آئی کیمرے میں، سب لوگوں نے نقاب کر رکھے تھے۔ سب لوگوں کے باہر چلے جانے کے بعد وہ اسے بتانے لگا، جبکہ زاوش کو اس نے نگاہوں کے اشارے سے روک لیا تھا۔ وہ بنا کچھ بھی کہے اس کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ دارم اس کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اسے پولیس والوں کو مطمئن کرنا ہی تھا۔ 4 دن کے بعد ساحر شاہ کو ہوش آیا تھا۔ وہ لوگ ان کا بیان لینا چاہتے تھے۔ یہ لوگ ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں دارم سائی۔ کچھ مہینے پہلے میں ایک قبیلے کے زمینی کیس کے سلسلے میں زمینوں کی ڈیل کرنے گیا تھا۔ وہاں اس طرح کا ایک زمینی جھگڑا ہو گیا۔ مجھے وہاں پتہ چلا کہ وہ زمین ان لوگوں نے خریدی نہیں بلکہ چھینی ہے۔ گاؤں والوں کی مدد سے مجرموں اور خاص کر ان لوگوں کے لیڈر مردان خان کے خلاف کچھ ثبوت ملے، جو مردان خان نے مجھ سے چھین لینے کی بہت کوشش کی۔ مردان خان کے ساتھ میرا کوئی بڑا جھگڑا ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ اس لڑائی کے دوران اس کی کوئی چین لگ گئی تھی، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں اسے پھینک گیا تھا۔ اس چین سے کوئی لینا دینا میرا نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا وہ لاکٹ میں نے چھپا کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے اس لاکٹ میں مردان خان کی آزادی ہے، اور ان لوگوں کو جو یہ لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر وہ لاکٹ اس کے حوالے نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ اب مجھ سے زبردستی لاکٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور موت کے ڈر سے ان لوگوں کے سامنے سچ بول دوں گا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر میری ضد کی وجہ سے مردان خان کو پھانسی ہوئی تو وہ لوگ مجھے بھی مار ڈالیں گے، لیکن مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ مردان خان ایک گنہگار ہے، وہ جیل کی دیواروں کے پیچھے ہی اچھا لگتا ہے۔ خیر آپ فکر نہ کریں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بھی جائیں آرام کریں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہوا بھی تو میں سنبھال لوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دارم سائی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے اب تم آرام کرو، میں بھی چلتا ہوں، پتہ نہیں کون سی گولی دی ہے ان ڈاکٹروں نے مجھے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں میرے خیال میں اب مجھے تھوڑی دیر سو جانا چاہیے۔ زاوش تم خیال رکھنا اس کا، میرا بچہ سنان اب گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے گیا ہے، شام تک تمہیں بھی چھوڑ دے گا، ورنہ ایسا کرو آج رات یہیں رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ بھی گہرے زخم لگائے ہوئے ہے، اسے اپنی پرواہ ہی کہاں تھی، اسے جس کی پرواہ تھی وہ اب ٹھیک تھا، ہوش میں تھا اور بہتر محسوس کر رہا تھا، اور اب وہ پرسکون تھا۔ دھرم سائی کے جانے کے بعد
اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو خالی خالی نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے معصوم لومڑی؟ میں مرنے والا تھا، ابھی مرا تو نہیں تھا، یہ تم نے جو بیوہ جیسی حالت بنا رکھی ہے۔ پلیز ایسا نہ کہیں سائیں، میرے سامنے یہ فضول کے آنسو مت بہاؤ۔ کس بات کو لے کر رونا آ رہا ہے تمہیں؟ کیا میں مر گیا ہوں جو تم میری میت پر آنسو بہا رہی؟ پلیز ایسے مت کہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول اٹھی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے ہٹاتا وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے آرڈر دے رہا تھا۔ وہ شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ وہ یہاں کس درد سے گزر رہی تھی، اسے بنا سمجھے وہ اس پر اپنا حکم چلا رہا تھا۔ آنسو صاف کرنے کے بعد وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تو ساحر بھی اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد اب استحقاق سے اس کا بازو تھامے اسے کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اسے اس کے آنسوؤں کا شغل فرمانے کی اجازت دے چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ اس نے نہ تو اسے روکا تھا اور نہ ہی رونے سے منع کیا تھا، بس آہستہ آہستہ اس کے بال سہلاتا رہا۔ رو رو کر وہ خود ہی تھک کر اس سے الگ ہوئی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ کیا بس اتنا ہی آنسو بہاؤ گی؟ مجھے تو لگا تھا آج یہ اسپتال آنسوؤں میں بہہ جائے گا۔ خیر چلو، میں نے تمہاری مدد کی۔ تم رونا چاہتی تھی، میں نے تمہیں رونے کے لیے اپنا سینہ دیا، تم مجھے کیا دو گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو وہ خود بھی حیرت سے اسے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا چاہیے سائیں؟ بتائیں مجھے، ابھی آپ کو لا دیتی ہوں، وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی تو ساحر پھر سے مسکرا دیا تھا۔ مجھے بس دو ہی چیزوں کا نشہ ہے، ایک نشہ الاؤڈ نہیں ہے اور دوسرا نشہ کرنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کا انداز حق جتاتا ہوا انداز تھا۔ زاوش کی نگاہیں اپنے آپ جھکتی چلی گئی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے، سو جائیں پلیز۔ فضول چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فوراً اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے گھبرا کر بولی تو ساحر شاہ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں نہ تو فضول کام سوچتا ہوں اور نہ ہی فضول کام کرتا ہوں، اور ویسے بھی یہاں تو بات میرے نشے کی ہے جسے میں ہر حال میں پورا کروں گا کہ یہ اپنا شرمانہ گھبرانا ایک سائڈ پر رکھ دو۔ فی الحال میں تمہاری شرم و حیا دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کی بات کا خوب مزہ لیتے ہوئے ساحر نے اس کا بازو دوبارہ پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کافی زیادہ سوج گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کی کمر پر خوب منمانیاں کر رہا تھا۔ سائیں گھر چلے نا پھر، اس نے آدھی ادھوری بات کرتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ معصوم لومڑی، میں ساری زندگی خود بھی اسپتال میں رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آپ بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہیں، میں تو آپ کو بہت اچھا سمجھتی تھی، وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جیسے اس کی ڈیمانڈ پر اسے شوق لگا تھا۔ چلو اچھا ہوا نا تمہیں پہلے ہی پتہ چل گیا، آگے پتہ چلتا تو زیادہ بڑا صدمہ ہوتا، تو مزید وقت برباد مت کرو۔ وہ اس کی کمر میں اپنی انگلیوں سے دباؤ ڈالتا اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی۔ ساحر سائیں کی کرا تھی۔ سوری ساحر سائیں، تکلیف کی شدت پر وہ اس کے پیچھے سے اپنا ہاتھ ہٹا چکا تھا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی وہ خود بھی بوکھلا گئی تھی۔ اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی، وہ کیسے اپنے ہاتھ اس کے زخم پر رکھ کے اسے تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔
آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے، جبکہ ساحر سائیں کا دھیان فی الحال اپنے سینے کی جانب تھا جہاں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا اس کی زاوش جان بوجھ کر ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں دیکھ کر جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ میں ڈاکٹر کو ببولا کر لاتی ہوں، وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولتی پلٹی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے قریب کھینچ لیا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ کیوں میرا رومانٹک موڈ خراب کر رہی ہو؟ اس ڈاکٹر کو یہاں بلا کر۔ ابھی میرا نشہ پورا نہیں ہوا۔ اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے سابقہ موڈ میں لوٹ آیا تھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ اس کے بے حد قریب اس پر جھکے ہوئے وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو ساحر شاہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ جان بوجھ کر دارم سے ملنے نہیں گئی تھی، وہ اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جلد ہی اسے چھوڑ کر جانے والی تھی تو مزید فارمیلٹی نبھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شاید اب دارم سائی ان سب کے سوالوں کے جواب دے کر تنگ آ چکا تھا، تبھی خود ہی اسے اپنے موبائل پر کال کی۔ ایک تو ڈاکٹر اسے موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس کا موبائل انہی کے پاس تھا، لیکن تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر وہ اسے فون دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس نے سب سے پہلے در کو ہی فون کیا تھا، جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اپنا خول توڑ کر باہر نہیں نکلی تھی، یہاں تک کہ وہ اس سے ملنے اسپتال تک نہیں آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ مجھے گولی لگی ہے۔ وہ نہ جانے کیسے یہ جملہ بول گیا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے، اسے سب پتہ ہے، اس کے درد سے وہ باخبر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں شاید پچھلے 5 مہینوں کی بے تحاشا محبت کی امید شامل تھی جو وہ اس سے جتاتی آئی تھی۔ میں بچی نہیں ہوں دارم سائیں جو کھیل کود کر یہ بات بھول جاؤں گی، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ وہ جیسے بیزار لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے لہجے نے دارم سائیں کو تکلیف دی تھی، لیکن وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کرتا پھر سے بولا، تو میں کیا کروں؟ آپ کو گولی لگی ہے، وہاں آ کر آپ کی خدمت میں لگ جاؤں تاکہ آپ کو پھر سے فضول محبت کا دورہ پڑ جائے۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ ڈرامے۔ مزید میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بار بار مجھے ان سب چیزوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ دیکھیں دارم سائی، مجھ سے کسی طرح کی کوئی امید مت لگائیے۔ افسوس اور دکھ ہوگا آپ کو۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو میرا اسپتال نہ آنا برا لگا، لیکن میں آپ کو کسی طرح کی جھوٹی امید نہیں دے سکتی۔ اچھا، تم مجھے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھیں تو یہ رو رو کر جھوٹے آنسو بہا کر میرے گھر والوں کو کیوں متاثر کر رکھا ہے تم نے؟ وہ سب تمہارے سگے تب ہیں جب میں تمہارا کچھ لگتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے ہی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو ان کے سامنے ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ اپنے یہ آنسو، یہ بے قراری مجھے دکھاؤ، ظالم جانم سائیں۔ ہو سکتا ہے میں تم پر ترس کھا کر تمہیں تمہاری من چاہی چیز دے دوں۔ میرے گھر والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جن کے سامنے تم ڈرامے کر کے اپنی مطلوبہ خواہش پوری کرو گی۔ اب مزید گھر والوں کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈرامے بازیاں کرنی ہیں تو یہاں آ کر کرو میرے پاس۔ ہاں، تمہاری مطلوبہ خواہش تو پوری نہیں کر سکوں گا، لیکن شوہر ہونے کے پورے حقوق ادا کروں گا۔ ٹانگیں قبر میں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو رومانس کی سوجھ رہی ہے۔ کچھ شرم کریں، ہسپتال کے بستر پر پڑے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے شرم دلا گئی تھی، کیونکہ دوسری طرف اس کے کانوں کی لو تھک سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے جھڑکنے پر دارم سائیں کا دلکش قہقہا بلند ہوا تھا۔
شرما رہی ہو جانم سائیں؟ دور سے شرماؤ گی تو پھر مسئلہ ہوگا نا، میرے پاس آ جاؤ، 4 دن سے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا، قسم سے دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہے۔ تڑپ رہا ہوں تمہارے دیدار کے خاطر، اب مزید مت تڑپاؤ۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ لوگ اسے ظالم سردار کہتے تھے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ وہ ظالم سردار ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے اتنا بے بس ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ہاں بے شک وہ اس سے سانس ہی مانگ لے، وہ خوشی خوشی دے دے گا، لیکن طلاق وہ خود کو ختم کر کے اسے بیوہ تو کر سکتا تھا، لیکن اسے خود سے آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آخری سانس تک اس کی تھی۔ میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے وہاں پر برباد کرنے کے لیے۔ وہ بے رحمی سے بولی، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ دوسری طرف سے ہاری ہوئی آواز آئی۔ ہاں، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ وہ ہار گیا تھا اس کے سامنے، اسے خوشی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مت آؤ، میں خود آ جاؤں گا جمعے تک، پھر اپنی خیر منانا۔ اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ نور نے گھبرا کر فون کو دیکھا جو بند ہو چکا تھا۔ نہ جانے اب اس آدمی نے کیا سوچ رکھا تھا۔ فون ایک سائڈ پر رکھنے کی دیر تھی کہ پھر سے بجنے لگا۔ سمرہ کی کال آتی دیکھ کر وہ فون اٹھاتی اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ دارم سائیں، خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو، میں تنگ آ گیا ہوں یہاں اس اسپتال میں اس بیڈ پر پڑے ہوئے۔ ان دوائیوں کی بدبو خود میں اتارتے اتارتے بس، اور ظلم مت کرو مجھ پر۔ نہ جانے کون سی بات کا بدلہ نکال رہے ہو تم مجھ سے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بس بہت ہو گیا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ میں ساری زندگی تمہاری بہن کے ہاتھ کے کڑوے زہریلے کریلے کھا لوں گا، لیکن یہ اسپتال کا کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ بھائی اتنا بھی کیا پرہیز کروانا، جان لوگے کیا؟ پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے یہاں۔ نہ تو یہ منحوس لوگ گھر جانے دے رہے ہیں اور نہ ہی کچھ اچھا کھانے کو دے رہے ہیں، اور اگر غلطی سے سگریٹ کی ڈبی کو ہاتھ لگا دوں تو 1 گھنٹے تک لیکچر۔ کوئی پوچھے ان لوگوں سے کیا ان کے گردے خراب کر رہا ہوں میں؟ دارم سائی نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا وہ شروع ہو چکا تھا، اور سگریٹ کی بات اس نے کیوں کہی تھی یہ وہ اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، کیونکہ وہ اسے سگریٹ پینے سے منع کرے، اس بار دارم سائی نے بھی اسے سگریٹ پینے سے روکا نہیں تھا، بلکہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا رہا۔ واپس جانے کی اجازت مل چکی ہے، کل ہی میں تمہیں واپس حویلی لے جاؤں گا، بس تمہارا آخری چیک اپ رہتا ہے۔ ڈاکٹر کو شک ہے کہ ہڈی میں کوئی بڑا فریکچر آیا ہے جو آگے جا کر تمہارے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ جب تمہیں گولیاں لگی تھی، ایک گولی تو تمہارے سینے میں لگ گئی تھی، جبکہ دوسری گولی جو کندھے پر لگی تھی ڈاکٹر نے اسے نکالنے میں دیر کر دی، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے تمہارے سینے کا آپریشن کیا تھا۔ کندھے پر لگنے والی گولی نے بہت برے اثرات دکھائے ہیں، اس نے تمہاری ہڈی کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کیا ہے، بیچ میں سوراخ ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب تک ہڈی ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ یہ زندگی بھر کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی طرح کی موومنٹ سے منع کر دیا ہے۔ تمہیں حد سے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ تمہیں بہت سارے ایسے کام کرنے پڑ جائیں جو تم کبھی نہیں کرنا چاہتے، اور کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ وہ تمہید باندھ رہا تھا۔ ساحر سائیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ جب وہ بولتے بولتے رک گیا، دارم سائیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بات کلیئر کرو۔ پہلے ہی مجھے یہ اسپتال میں بیٹھے بیٹھے اتنے جھٹکے دیے جا رہے ہیں کہ میں ہر روز نئے جھٹکے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ وہ اسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتے دیکھ کر خود ہی اس کے لیے آسانی پیدا کرتا پوچھنے لگا، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ بتا رہا ہوں کہ بابا سائیں نے ایک فیصلہ کیا ہے جو تمہیں چاچو سائیں خود بتائیں گے، اور یہ فیصلہ
کس چیز کے بارے میں ہے یہ بھی بتا دو، اور بابا سائیں آ کر کیوں بتائیں گے، تم ہی بتا دو مجھے جو بتانا ہے۔ ممکن ہے تمہاری بات میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جاؤں، اور جلدی سے جلدی میرے اسپتال سے نکلنے کا بھی انتظام کرو، کل کی بجائے آج کرو۔ 10 دن سے اس اسپتال میں پڑے بالکل اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں جیسے میں اسپتال میں نہیں بلکہ جیل میں ہوں۔ وہ اسے اپنی کنڈیشن بتاتے ہوئے بولا تو دارم سائی کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب جو بھی باتیں ہیں چاچو سائی خود آ کر کریں گے، فی الحال میں نکل رہا ہوں، ڈاکٹر سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتا دروازے تک گیا تھا۔ نہیں بیٹا، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے ہر طرح کی موومنٹ بند کر دی ہے، مطلب ہر طرح کی۔ تم اپنی اس ہڈی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، اور تم نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ بابا سائیں اسے سمجھاتے ہوئے بولے، جی بابا سائیں، میں اپنے کندھے کو بالکل موو نہیں کرتا، کیونکہ ہاتھ ہلانے سے واقعی مجھے کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور کل تو گھر چلا جاؤں گا تو خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے انہیں یقین دلایا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اس طرح کی موومنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ پھر سے بات ادھوری چھوڑ گئے تھے۔ جی بتائیں، آپ کیا بات بتانا چاہتے ہیں؟ ان کی ادھوری بات چھوڑنے پر وہ پھر سے سوال کرنے لگا تو بابا سائیں کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر بات کرتا ہوں تم سے، 1 ماہ تک زاوش کے ساتھ کسی طرح کا رشتہ نہیں بنا سکتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس قدر سیریس انداز میں بولے کہ وہ سامنے بیٹھے شخص کو سچ میں جھٹکا لگا۔ 1 مہینہ؟ بابا سائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک زاوش کے حقوق بھی پورے نہ کروں؟ زاوش میری بیوی ہے بابا سائیں، میں اس کے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ساحر سائیں، زاوش بیوی ہے، بچی نہیں، سمجھ جائے گی، 1 مہینے کے اندر تمہارا پلستر کھل جائے گا، تمہاری ہڈی سیٹ ہو جائے گی، یہ بھی اپنی جگہ پر آ جائے گی، پھر تم دونوں ہنی مون پر چلے جانا اور سکون سے زندگی گزارنا۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے، کیونکہ یہ بات تو وہ خود ہی سمجھ گئے تھے کہ زاوش کے معاملے میں ان کا بیٹا خود ہی بے صبرا ہے، اور یقیناً زاوش کے حصول کے لیے وہ اپنی تکلیف کی پرواہ ہرگز نہیں کرے گا۔ مطلب حد ہو گئی، گولی کیا لگی ہے، بیوی کے ساتھ تعلق ختم۔ یہ ڈاکٹر گنوار خود تو شدید کنوارے ہیں، روز نئے اصول بنا کر رکھے ہیں۔ ایسا کوئی رول نہیں ہوتا میڈیکل میں، بندہ اپنی بیوی کو نہ دیکھے، بات نہ کرے، اور دیکھو بھی بس ہاتھ مت لگاؤ۔ بابا سائیں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تو اس نے بڑے عجیب سے انداز میں انہیں گھورا تھا۔ اب آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی اور پابندی لگانی ہے مجھ پر؟ وہ انہیں گھورتے ہوئے بولا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں ساحر سائیں، آپ دوست بھی نہیں ہیں، اور اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ جتاتے ہوئے بولا، تو میں کیا سمجھوں؟ تم میری بات کو سمجھ گئے ہو؟ نہیں، میں کچھ نہیں سمجھا، نہ ہی میں آپ کی کوئی بھی بات ماننے والا ہوں۔ وہ انکار کر چکا تھا جب زاوش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور برتن اس کے قریب سے اٹھانے لگی۔ کھانے کا دل تو ویسے بھی اس کا بھی نہیں تھا۔ رات یہیں پر رک جاؤ، صبح ساتھ چلیں گے۔ بابا سائیں کے اشارے پر زاوش نے جانے کے لیے اٹھنا چاہا تو اس کا ہاتھ تھام کر روکنے لگا۔ نہیں، اب صبح گھر پر ہی ملیں گے، ویسے بھی آپ آ ہی جائیں گے، اور اس صوفے پر میں ٹھیک سے سو نہیں پاتی، ساری رات نیند نہیں آتی، اور ویسے بھی آپ کے آنے کی بھی تیاری کرنی ہے۔ نظر چراتے ہوئے اس کے قریب سے برتن اٹھانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، بستر پر جو پڑ گیا ہوں، جو دل میں آئے کرو، میری سنتا کون ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے ناراضگی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، کبھی اس کے نہ آنے پر اس سے روٹھ جاتا تو کبھی آ کر اس کی طرف نہ دیکھنے پر ناراضگی ظاہر کرتا۔ ان 10 دنوں میں زاوش نے اس کے کئی روپ دیکھے تھے، اور اس کا ہر روپ اس کے لیے خاص تھا۔
آپ کل آ جائیں گے نا گھر واپس، تو مجھے جانے دیں تاکہ میں آپ کی واپسی کی اچھی سی تیاری کر سکوں۔ اس کی ناراضگی کو دیکھ کر وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے مابین ہونے والی ساری گفتگو اپنے کانوں سے سن چکی تھی، لیکن اس نے ان دونوں پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چاچو سائیں اس کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اپنے بیٹے کو وہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ نور بیٹا، تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم کیوں نہیں اسپتال چل رہی ہو؟ ہر کوئی تمہارے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے، لیکن تم اسپتال نہیں جاتی۔ میری جان، ہوا کیا ہے تمہیں؟ اماں سائیں اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی تھیں۔